تکافل کمپنی ہے، یہ سہولیات کیا کیا دیتی ہے؟ معاشی تحفظ کو حاصل کرنے کے بجائے شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ۔ تو علاج معالجے کے حوالے سے بھی اس میں کوئی سہولت شامل ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس کی کیا شکل ہوگی؟ مخصوص قسم کے ان کے پروڈکٹس ہوتے ہیں۔ جامعہ بنوریہ عالمیہ کے ساتھ ایک عدد معاہدہ ہوا ہے پاک قطر تکافل کا۔ جامعہ بنوریہ نے بھی ویسے ہی ایک قدم اٹھایا۔ ایک نام بہت سنتے پروویڈنٹ فنڈ۔ ایسی چیزیں ہیں جس میں سے کوئی ایک چیز دینا تمام آرگنائزیشن کو اپنے امپلائیز کو دینا لازم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنوریہ میڈیا پر تمامی ناظرین کو میزبان مرزا سبحان بے خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جامعہ بنوریہ عالمیہ ایک منی ورلڈ کی سی صورت اختیار کر چکا ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک سے اسٹوڈنٹ یہاں پر موجود ہیں، جہاں اسٹوڈنٹس کے لیے یہاں پہ بہت زبردست اور بے مثال سی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ وہیں دوسری جانب یہاں کا جو عملہ ہے، اساتذہ ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جامعہ بنوریہ عالمیہ انہیں مدارس کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ڈفرنٹ انداز اور ایک ڈیفرنٹ لک اختیار کرتے ہوئے ان کے لیے جو دیگر سہولیات ہیں ان کا اہتمام بھی کر رہا ہے۔ وہ سہولیات یقینی طور پر تعلق رکھتی ہیں علاج معالجے کے حوالے سے لوگوں کو بہت ساری سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جامعہ بنوریہ عالمیہ کی جانب سے ایک بہت ہی مثبت قدم اٹھایا گیا ہے۔ وہ کیا ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کو آگے آگاہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ ان تمام حوالوں سے آج کے اس پروگرام میں گفتگو کرنے لگے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعہ بنوریہ عالمیہ کے متخصص اور جو کہ اس وقت وابستہ ہیں پاک قطر تکافل کے ساتھ زونل ہیڈ کے طور پر اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، اور جامعہ بنوریہ عالمیہ اور پاک قطر تکافل کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوا ہے اس میں بھی آپ نے بڑی بے مثال خدمات انجام دی ہیں۔ جناب محمد ہاشم خان صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاشم صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا فضل الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے انٹرو میں بیان نہیں کی اور ان کو ہائیڈ کر لیا ہے کہ آپ کے تھرو ان کا جواب جو ہے وہ ناظرین تک پہنچنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ یہ جو ایک معاہدہ ہوا ہے جو کہ یہاں کے امپلائیز کو جو کہ 350 کے لگ بھگ ہیں ایک بہت بڑا بینیفٹ دینے جا رہا ہے، اس پہ آنے سے پہلے یہ تو فرمائیے گا کہ آپ نے جامعہ بنوریہ عالمیہ سے اپنا اسپیشلائزیشن مکمل کیا اور اس کے بعد آپ تکافل سے جڑ گئے، تو اس فیلڈ میں آنے کا یہ اتفاق تھا یا پہلے سے پلان تھا؟ یہ سب کیسے عمل میں آیا؟ کچھ روشنی ڈالیں اس پہ۔ بہت اچھا اور دلچسپ سوال ہے آپ کا، اور میں چاہوں گا کہ اس پہ ضرور روشنی ڈالوں۔ وہ دراصل ہوا یوں کہ جب میں 2007 میں جامعہ بنوریہ سے تخصص کر کے فارغ ہوا تو 2007 کے بعد میں نے اپنا ایک کاروبار شروع کیا۔ کاروبار کرنے کے بعد اس کاروبار کی 3 سال کے بعد تھوڑی حالت صحیح نہیں تھی اور اس میں مزید گروتھ نظر نہیں آ رہی تھی، تو میں نے کاروبار سوئچ کرنے کا سوچا۔ جب میں نے وہ بزنس سوئچ کرنے کا سوچا تو اس دوران جامعہ بنوریہ کے ہی میرے ایک استاد محترم ہیں، انہوں نے مجھے حکماً ارشاد فرمایا، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ جو ہے جامعہ بنوریہ کے متخصص ہیں، جامعہ دارالعلوم کراچی کے فاضل ہیں۔ ویسے تو جو اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں شریعہ کمپلائنس کو، شریعہ ایڈوائزری کو دیکھنے کے لیے علماء کرام ہوتے ہیں، لیکن سیلز کے شعبے میں کوئی عالم ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سیلز کے شعبے میں تکافل میں میرے کچھ مراسم ہیں، وہاں پہ آپ جائیں، فلاں بندے سے ملیں۔ ایون کہ انہوں نے مجھے فون پہ بات کروا دی اس وقت، انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ یہ شخص جو ہے آپ کے ساتھ سیلز میں کام کرے گا اور یہاں کے فاضل ہے یہ، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ خدمات انجام دیں۔ تو میں نے ہمارے یہاں علماء میں اور مدارس میں تو یہ کلچر بہت نارمل ہے کہ ہم اساتذہ کی بات کو کبھی رد نہیں کرتے۔ کیا بات ہے، یہی تو حسن ہے مدارس کا۔ ہاں، ہم اساتذہ کی بات کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے روحانی والد ہوتے ہیں۔ تو میں نے ان کو حکم کو مانا اور میں گیا اور ان سے ملاقات کی، اور اس کو ایز اے پروفیشن جوائن نہیں کیا بلکہ اس مقصد اور اس جذبے کے تحت میں نے اس کو جوائن کر لیا کہ جو میری خدمات انجام میں دے سکتا ہوں اپنی معلومات کی روشنی میں اور اپنی ایفرٹ سے، تو میں اس کام میں جڑ گیا۔ لیکن رفتہ رفتہ پھر یہ میرا پروفیشن بن گیا، ظاہر ہے۔ 13 سال آپ کو ہو گئے؟ مجھے 13 سال ہو گئے پاک قطر فیملی تکافل کمپنی کے ساتھ وابستگی۔ ماشاءاللہ۔ ہاشم بھائی، اس حوالے سے پھر یہ سوال ضرور آتا ہے کیونکہ تکافل کا نام بہت سنا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں کسی نہ کسی سے کوئی ڈسکشن ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ جو تکافل کمپنی ہے یہ سہولیات کیا کیا دیتی ہے؟
دیکھیں تکافل کمپنی ظاہر ایک مخصوص قسم کے ان کے پروڈکٹس ہوتے ہیں کہ جواب کو جاننے سے پہلے کچھ اس کے پس منظر میں جاتے ہیں. ضرور. دیکھیے اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن دنیا میں مختلف طرح کے نظام رائج رہے ہیں، کیپٹلزم، سوشلزم، اسی طرح ایک نظام ہے اسلامی معیشت کا نظام، ٹھیک ہے، جو جو یقیناً عالمگیر ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کے لیے بہترین سولوشن ہے یہ. لیکن انفارچونیٹلی ظاہر ہے اسلامی حکومتیں اور ان کے ادوار اس طرح بہت سالوں سے، کئی سو سالوں سے نہیں رہے ہیں، اس پر عمل پیرا حکومتی سطح پہ یا انفرادی سطح پہ اتنی اویئرنیس نہیں ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہوا کہ اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے عنوان سے جو ہے باقاعدہ اسلامی معیشت کا رواج پڑا، جو اسلامی بینکاری کی شکل میں، تکافل کی شکل میں ہے، اسی طرح وہ میوچل فنڈ کمپنی، ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کی شکل میں. یہ تمام کمپنیز جو ہیں، جو اسلامک ادارے ہیں، وہ شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ رکھتے ہیں اور یہ تمام کے تمام پروڈکٹ جو ہے اسلامک ہوتے ہیں کیونکہ شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ ہوتے ہیں یہ. تو تکافل بھی انہی تمام شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. ٹھیک ہے. تکافل کے جو بنیادی اس کا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سرمایہ کاری اور معاشی تحفظ. در حقیقت معاشی تحفظ اس کی اصل روح ہے تکافل کی. سرمایہ کاری تو اور بھی ادارے دے رہے ہیں، پاک قطر اور دیگر اور ادارے بھی دے رہے ہیں، بہت سارے ادارے ہیں. بینکنگ سیکٹر میں بھی سرمایہ کاری ہے، اسلامی سرمایہ کاری، لیکن معاشی تحفظ جو ہے وہ اس کی اصل روح ہے. یعنی اگر خدا نہ خواستہ گھر کے کفیل کی ڈیتھ ہو جائے یا پیرالائز ہو جائے، کوئی حادثے کی صورت میں کچھ ہو جائے یا نیچرلی کچھ طبعی مسہیپ ہو جائے، تو فیملی کو بیک اپ پہ ایک فائنینشلی سپورٹ رہے. کیونکہ دیکھیں جو مورل لاس ہے، یہ تو لاس ہے نا ایک بہت بڑا، کسی گھر کے کفیل کا چلا جانا دنیا سے، یہ تو مورل لاس ہے. اس کی کمی کو تو سوائے اللہ صبر عطا فرمائے اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے. لیکن فائنینشیل لاس بھی تو اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے نا، جو ناقابل انکار حقیقت ہے. تو اس فائنینشیل لاس کو کور کرنے کے لیے تکافل کا نظام آیا. اب تکافل کی جتنی پروڈکٹ ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ ہوتی ہیں، لہٰذا عوام اسے اگر اس کو معاشی تحفظ کو حاصل ہی کرنا چاہتی ہے تو بجائے سودی انشورنس کے جو ہے نا ذریعے سے اس معاشی تحفظ کو حاصل کرنے کے بجائے شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ تکافل کمپنیز کے پاس موجود ہے، اس کو اختیار کریں، کی روشنی میں تیار کرتا ہے. بالکل اس کی روشنی میں تیار کرتا ہے یہ. تو تکافل جو ہے بیسیکلی معاشی تحفظ اور ساتھ ساتھ مختلف پروڈکٹس سے سرمایہ کاری بھی فراہم کرتا ہے. پھر اسی طرح تکافل دو اور شعبوں میں بھی کام کرتا ہے کہ ایسٹ کی پروٹیکشن، کہ مرین وغیرہ یا جو جرنل تکافل کہلاتا ہے، مرین کی کا تکافل، امپورٹ ایکسپورٹ، مرین مطلب جو امپورٹ ایکسپورٹ جہاز کے ذریعے سے جو درآمد برآمد مال کا ہو رہا ہوتا ہے اس کی پروٹیکشن. اسی طرح جو ہے وہ ویئر ہاؤسز ہوتے ہیں، اس کی پروٹیکشن، کہ اگر اسے خدا نہ خواستہ نقصان ہو جائے، آگ لگ جائے، اس کی تلافی ممکن ہو سکے. کیونکہ ایک سرمایہ دار ہے، اس کا کل سرمایہ ڈوب جائے تو وہ سرمایہ داری میں پھر آگے کیسے بڑھے گا؟ تو اس کو ایک تکافل کے عنوان سے پروٹیکٹ کر دیا جاتا ہے. تحفظ، جی ہاں بالکل، لیکن شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ ہے. یعنی اس میں وہ قباحتیں، آگے یہ بات آئے گی کہ اس میں کیا قباحتیں نہیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے شرعاً یہ شریعہ کمپلائنٹ بن جاتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اسی طرح یعنی جرنل کے شعبے میں بھی تکافل کام کرتا ہے، اور نہیں اسی طرح علاج معالجے کے شعبے میں بھی تکافل کام کرتا ہے. اور علاج معالجہ انفرادی سطح پہ بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی سطح پہ بھی آرگنائزیشن کی شکل میں بھی ہوتا ہے. تو یہ تمام شعبے جات تکافل کے ہوتے ہیں. در حقیقت تکافل جو ہے وہ معاشی تحفظ اور علاج معالجہ اور نقصان کی تلافی کے لیے وجود میں آیا ہے، جو نان شریعہ کمپلائنٹ کا متبادل اسلامک متبادل ہے. ٹھیک ہے، اور بہترین متبادل ہے، لوگ اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں. تو دوسری طرف آتے ہیں، کیونکہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ جامعہ بنوریہ عالمیہ کے ساتھ ایک عدد معاہدہ ہوا ہے پاک قطر تکافل کا. اس کے کچھ فوائد پر روشنی ڈال دیں، اور ساتھ ہی ایک اہم سوال ہے، کیونکہ آج کل جو علاج ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری مہنگا ہو گیا ہے. تو علاج معالجے کے حوالے سے بھی اس میں کوئی سہولت شامل ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس کی کیا شکل ہوگی، بیان فرمائیے. جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کو بتایا کہ تکافل کے مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی فائنینشیل پروٹیکشن حاصل کرنا یا املاک کا تکافل کرانا، اسی طرح علاج معالجہ کے حوالے سے بھی تکافل کی پروڈکٹ اور اس کے بھی شعبہ موجود ہے. تو جامعہ بنوریہ اور پاک قطر کے درمیان جو یہ معاہدہ، یہ بیسیکلی اسی لیے ہے کہ جس طرح اور آرگنائزیشن اور کارپوریٹس اپنے امپلائیز کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، علاج معالجہ کی سہولیات فراہم کرتی ہیں، تو جامعہ بنوریہ نے بھی ویسے ہی ایک
قدم اٹھایا اور جامعہ بنوریہ نے پاک قطر کے ساتھ مل کر میوچل ایک معاہدہ طے کیا کہ اپنے امپلائیز کو وہ کیسے علاج معالجہ کی سہولت فراہم کر سکتے ہیں. تو اس معاہدے میں بیسیکلی پاک قطر اور جامعہ بنوریہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس کے تحت جو ہے جامعہ بنوریہ کے تمام امپلائیز علاج معالجہ کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں. اچھا اس میں امپلائیز ٹیچر ہو کوئی بھی ہو کلرک ہو جی ہاں جتنے بھی جی ہاں جتنے جتنے بھی انہوں نے اپنے امپلائیز ان کے رجسٹرڈ امپلائیز ہیں جس کا انہوں نے ہم سے معاہدے کے درمیان جو ہمیں ڈیٹا دیا اس ڈیٹا کے تحت جتنے امپلائیز ان کے آفیشیلی ہیں وہ سارے کے سارے کورڈ ہیں اور علاج معالجہ کی سہولت اور معاشی تحفظ دو طرح کی سہولیات دی گئی ہیں تمام امپلائیز کو. ایک علاج معالجہ کی سہولت ہر امپلائی کو دی گئی ہے اور ایک معاشی تحفظ بھی انہیں اسی معاہدے کے اندر انہیں دو چیزیں انہیں فراہم کی. ان کے لیے اگر معاشی تحفظ کو تھوڑا سا واضح کر دیں. معاشی تحفظ سے مراد اگر کسی امپلائی کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو جاتی ہے چاہے وہ نیچرل ڈیتھ ہو یا ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو تو اس صورت میں بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور ایک رقم جو ہے وہ طے کی گئی ہے کہ وہ کمپنی کی طرف سے انہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے وہ جتنی بھی ہے وہ کمپنی کا اور ادارے کا معاملہ وہ کہا جائے. ٹھیک ہے. ہاشم بھائی ایک نام بہت سنتے پروویڈنٹ فنڈ. جی پروویڈنٹ فنڈ کے پیسے لے لیے یہ کروانا تھا وہ کروانا تو یہ پروویڈنٹ فنڈ یہ ہے کیا بیسیکلی؟ پروویڈنٹ فنڈ کو سمجھنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں اور پاکستان کا ایک قانون بھی سمجھ لیں. ٹھیک ہے. پاکستان کے لیبر لاء میں یہ چیز ہے کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جس میں سے کوئی ایک چیز دینا تمام آرگنائزیشن کو اپنے